مجلس وحدت مسلمین کی بنیاد رکھتے وقت یہی علماء کرام اور سابقین تھے۔ ناصر بھائی پہلی دفعہ تشریف لائے تھے، علامہ احمد اقبال رضوی تشریف لائے تھے، اور ہمارے احباب بھی تشریف لائے تھے، راجہ صاحب بھی تشریف فرمائے تھے پہلی دفعہ بلتستان میں مجلس وحدت مسلمین کی بنیاد رکھنے کے لیے، چونکہ ہماری ایک جماعت تھی، ایک فاؤنڈیشن الہدیٰ فاؤنڈیشن کے نام پہ، جتنے ISO کے سابقین تھے سب ایک پلیٹ فارم پہ موجود تھے، مختلف شعوری سفر کرتے تھے، ایکٹیویٹیز کرتے تھے، پروگرامز ورکشاپس کرتے ہوتے تھے، لیکن منظم انداز میں کوئی قومی جماعت میں ہم نہیں تھے جو 90s کے بعد سے مجلس 2009 مجلس کے وجود میں آنے تک۔ تو یہی ہمارے احباب تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد انہوں نے کچھ اہم باتیں کی۔ وہ اہم باتیں یہ تھی کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہم نے ارگیو کیے، اس میں بہت زیادہ سوالات اٹھائے، یہاں تک کہ گستاخانہ انداز میں ہم نے سخت باتیں کی۔ بہت سارے گلگت کے دوست احباب بھی، ان کو بھی یاد ہوگا حسین آباد میں ہم نے جو سوالات کیے تھے، اور ہمیں قانی کر کے قائل کر کے ہم نے مجلس کی بنیاد رکھی۔ آغا نیر مصطفی کو بھی یاد ہوگا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا جو سفر تھا وہ شعوری سفر تھا، جذباتی سفر نہیں تھا، احساساتی سفر نہیں تھا۔ ہاں وہ ماحول اس وقت بھی بتائے، وہ خدمات بھی بتائے، اس کی ضرورت بھی بتائی، لیکن جو بنیاد ہے وہ ہے کہ سیاست دین کا ایک ایسا جز ہے جسے جزء معطل بنا کے رکھا گیا ہے۔ عجیب نہیں ہے ہم دین کو تو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف سمجھیں، دین کو ایک مکمل ضابطۂ حیات سمجھیں، لیکن میرا دین مجھ سے یہ رہنمائی نہیں کرتا ہو کہ آپ نے اپنے حکمران کو بنانا ہے تو کس طرح بنانا ہے، کس طرح کے حکمرانوں کو لانا ہے، کس طرح کی حکومت بننی ہے، حکومت سازی میں تمہارا کیا رول ہونا چاہیے، حکومت سازی میں کیا میرا یہ رول ہونا چاہیے کہ میں اس خطے میں موجود حکومتوں کو، حکمرانوں کو دشنام دوں، اپنے جگہ پہ کھڑے رہوں، لیکن جب حکومت بن جائے تو جا کے ان کی قدم بوسی کروں، ان کے دستبوسی کروں، اپنے چھوٹے بڑے مسائل جا کے ان کو، جن کو نہ آپ کے بنانے میں کردار ہے نہ آپ کے گھرانے میں کردار ہے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے بیٹھیں، irrelevant ہو کے رکھیں۔ پوری حکومت کو اپنے آپ سے الگ کرنے کے بعد پھر آپ نے جانا ادھر ہی ہے، تو کیوں نہ ہم ادھر جائیں جہاں سے فیصلے ہوتے، کیوں نہ ہم وہیں سے معاملات ٹھیک کریں۔ مختصر یہ کہ جب GV میں ہماری پہلی بحث ہو گئی اور ہم بری طرح شکست کھائے، ہم نے کہا اب ہمیں کوئی سیاسی مذہبی جماعت کی بنیاد جو پاکستان میں رکھی ہے اس کی گلگت بلتستان میں ایکسپینشن کرنی ہوگی۔ اس وقت ہمارا سوال یہ بھی تھا کہ اسمبلی میں جتنے حلقوں میں، اکثر حلقوں میں شیعہ ہی آتے ہیں، کیونکہ وہاں اہل سنت تو ہے ہی نہیں جہاں پہ شیعہ حلقے ہیں اکثریتی آبادی۔ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں شیعوں کی تعداد کی کمی تو نہیں ہے، بلکہ ایک جماعت کے سربراہ کے گھر پہ علم عباس بھی لہرایا جاتا ہے، یہ بھی مشہور ہے ہماری طرف، اور وہ علم کی تصویر بھی لے کے آتے ہیں الیکشن کے دنوں میں ہماری طرف۔ تو کیا ان تمام شیعہ MNAs کے، MPs کے، سینیٹرز کے ہوتے ہوئے یہ شیعہ جب مکتب فکر کے ساتھ پاکستان میں یہ مظالم کیوں ہوئے ہیں؟ وہ شیعہ جب موجود ہے تو ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا۔ ضرورت ہی اسی بات کی تھی کہ ہم یعنی مجلس وحدت مسلمین صرف شیعہ کے حقوق کی بات نہ کرے، شیعہ کے حقوق کا دفاع نہ کریں، بلکہ اصولی بنیادوں پر جو دین نے کہا ہے، جو اسلام نے کہا ہے، جو قرآن نے کہا ہے کہ قرآن کی نگاہ میں سیاست کیا ہونی چاہیے، دین کی نگاہ میں سیاست کس طرح ہونی چاہیے، اہل بیت کی نگاہ میں سیاست کس طرح ہونی چاہیے۔ تو یوں ہم نے جب آغاز کیا تو ایک مسجد کے اوپر ایک سٹور، اس سٹور میں شیخ حافظ نوری خدا غری کے رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، آغا علی رضوی اور دیگر ہمارے احباب یہاں تشریف فرمائے، ہم نے جب آغاز کیا تو 7 ہم بندے ہوتے تھے، چھپ چھپ کے میٹنگیں کرتے تھے، 8واں بندہ نہیں ہوتا تھا۔ سکردو یا بلتستان جیسے ماحول میں ایک نئی مذہبی سیاسی جماعت کو وہاں لے آنا ایسا تھا کہ نیا دین بنا رہا ہو، لیکن اب معاملات یہ ہوئے کہ وہاں جب حالات خراب ہوئے، سانحات پیش آئے، تو جب بڑے بڑے سانحات پیش آئے تو وہ جو اسٹیبلش جماعتیں تھیں آن کرنے کو تیار نہیں تھیں، کیونکہ ان کو خوف یہ تھا کہ ان پہ پریشر آئے گا، ان کو مشکلات پیش آئے گی۔ تو پھر قرآنی فعال کے ذریعے یہی علماء کرام تھے جنہوں نے عوامی تظاہرات کا آغاز گلگت بلتستان سے کیا تھا۔ 7 بندے تھے، 8واں بندہ نہیں تھا، اور اب یہ صورتحال ہے کہ گلگت بلتستان میں الحمدللہ، میں مختصر کروں، آخری 2 باتیں کر کے میں اینڈ کرتا ہوں، کچھ دوست اشارے بھی کر رہے ہیں۔ تو آخری بات وہ یہ کہ اس
انداز میں جب ہم نے شروع کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز گلگت بلتستان میں، تو اب پچھلے کچھ دنوں تک آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ ہفتوں تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کی امنگوں کا اگر کوئی ترجمان ہے تو مجلس وحدت مسلمین ہے۔ اگر گلگت بلتستان میں کسی بھی حوالے سے کوئی آفت آتی ہے تو سب مجلس وحدت مسلمین کی طرف دیکھتے ہیں۔ بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں پہ عوام پہ شب خون مارنے کی کوشش کی جاتی رہی، باقی قیادتیں چھپ گئی، باقی جماعتیں چھپ گئی، لیکن جس قیادت، جس جماعت کو اور جس نظریے کو یہ فخر حاصل ہے کہ انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ جب رجیم چینج آپریشن گلگت بلتستان میں ہوا تو خود پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے الیکشن لڑ کر اسمبلی میں پہنچنے والے خزاں کے پتوں کی طرح جھڑ گئے، لیکن اصول پر اگر کوئی جماعت قائم رہی، کوئی نظریہ قائم رہا تو وہ مجلس وحدت مسلمین ہے۔ ہمیں آفرز آئی، دھمکیاں دی، پریشرز آئے، لیکن ہم اپنے قائد کی طرف دیکھتے تھے، اپنی قیادت کی طرف دیتے تھے، اور اس قیادت نے پولیٹیکلی کر کیا لیا ہے۔ اتنا میں سوال رکھوں یہاں پہ آپ سب کے سامنے، کیا آپ میں سے کوئی سوچ سکتے تھے کہ امامے کے ساتھ، لباس کے ساتھ، سینٹ میں پہلے بھی شاید گئے ہیں، اب بھی جائیں گے، لیکن کیا پشین کے عوام میں جا کے کوئی اجتماع کر سکتا تھا؟ اس اجتماع میں خطاب کر سکتا تھا؟ کیا ثوابی میں جا کر امام علی کے کلمات سے ان لوگوں کے دلوں کو، مسلمانوں کے دلوں کو منور کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے۔ کیا چمن میں ان مظلومین کے درمیان، وہی چمن، وہی پشین، وہی مستون جہاں سے اگر کوئی شیعہ گزرتا تھا تو ان کو ذبح کرتے تھے، انہی عوام کے درمیان جا کر اگر آپ کی اور میری قیادت نے ان کو کلمات محمد و آل محمد سے نوازا ہے تو یقیناً یہ ہماری پولیٹیکل جدوجہد کی وجہ سے ہے، تنظیمی جدوجہد کی وجہ سے نہیں ہے۔ تنظیمی جدوجہد کی وجہ سے یقیناً شعور، آگاہی، فکر میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا، یقیناً باقی مذہبی سیاسی جماعتوں کو بھی ہماری جماعت نے، یعنی سٹرکچر نے ان کو یقیناً بوسٹ کیا ہوگا، ان کو بھی یقیناً سٹرنتھن کیا ہوگا، مذہبی نظریات کو سٹرنتھن کیا ہوگا، لیکن جو پولیٹیکل جدوجہد ہے اس کے نتیجے میں الحمدللہ پاکستان میں آج بھی میرے بہت سارے اہل سنت دوست مجھے کہتے ہیں، آخری بات، اہل سنت دوست مجھے کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں، پولیٹیکل تاریخ میں ہم تشیع کو اتنی ارزش نہیں دیتے تھے۔ ہم جس طرف تشیع کو سرخے سمجھتے تھے، ہم اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم سمجھتے تھے، ہم طاقتوروں کی بی ٹیم سمجھتے تھے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تشیع کے پاس کوئی میرٹ نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے، جہاں طاقت نظر آئے اس کی ارد گرد گھومتے ہیں۔ لیکن علامہ راجہ ناصر عباس میں پوری دیانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے قیام کے بعد، ان کے سٹینڈ کے بعد، ان کی وفاداری کے بعد ہم یہ یقین کر چلے ہیں کہ اگر کوئی میرٹ والی کوئی قوم ہے وہ ملت تشیع ہے، کوئی اہل قوم ہے، باوفا ہے تو تشیع ہے۔